آپ کی ذرا ملاقات کراتے ہیں ایک اور بڑی اہم شخصیت سے، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم آپ کو بتائیں تو 27 ملین افراد پر مشتمل سکھ برادری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کا آپس کا اتحاد مثالی سمجھا جاتا ہے. ان میں جو یونٹی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور سکھ برادری ہر سال جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اینول سکھ کا ایڈیشن جو ہے وہ نکالتی ہے. اب یہ اس میں دنیا بھر کے سکھوں میں سے 100 سب سے با اثر سکھ شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس سال دی اینول سکھ کا جو 11واں ایڈیشن نکلا ہے، جس میں بزنس، تعلیم، سیاست، میڈیا، انٹرٹینمنٹ، کھیل اور چیریٹی کے شعبوں میں کام کرنے والے 100 سکھ افراد کا انتخاب کیا گیا ہے. پاکستان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 100 بااثر ترین شخصیات میں مہندر پال سنگھ جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے، اور مہندر پنجاب اسمبلی کے سابق رکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے یہ ممبر ہیں، اور 2018 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اقلیتوں کی مخصوص نشست سے رکن صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ منتخب ہوئے. تعلق بنیادی طور پہ ان کا ملتان سے ہے اور کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں، اور پاکستان کے وہ یوں کہیے کہ پہلے سکھ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس فہرست میں جگہ بنائی ہے. اچھا، یہ لسٹیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، سمبولک لسٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کا امپیکٹ ہماری کمیونٹی پر رہا ہے، اور ہماری کمیونٹی کا جو دنیا پر ایک امیج جاتا ہے اس میں ان لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو مہندر پال سنگھ صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. ست سری اکال. جی وعلیکم السلام، ست سری اکال. جی کنگریچولیشن، بڑی مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا نام اس لسٹ میں آیا ہے. تو اس لسٹ کے بارے میں پہلے سے تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ یہ جو اینول سکھ کی جو لسٹ ہے یہ کیا لسٹ ہے، اور اس میں یہ کرائٹیریا کیا ہے، اس میں کس طرح سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہ لسٹ جو ہے پوری دنیا کے ٹاپ جو 100 لوگ ہیں جو پاورفل یا انفلوئنسر وہ کہلاتے ہیں، ان کی یہ لسٹ تیار ہوتی ہے. اس میں سے تقریباً 10,000 پلس لوگوں کی ہر سال جو ہے نمائندگی اس میں ہوتی ہے، لیکن ان میں سے پھر جو ٹاپ 100 ہیں ان کا نام جو ہے وہ باقاعدہ شائع ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا کا ایک ہمارا سیٹ اپ ہے دی سکھ گروپ کے نام سے. وہ دی سکھ گروپ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی ہے، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ایسے کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، جس طرح سے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جس کا ہیڈ کبھی سکھ کمیونٹی کے لیے کوئی اچھے کام کرے، کوئی اچھے فرائض سر انجام دے، تو تب جا کے اس جو کنٹری کے ہیڈ کو بھی ایک ایوارڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، میرے لیے تو وہ ابھی بھی پرائم منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کا نام بھی اس میں آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی وہ سکھ جو گروپ ہے وہ ایوارڈ دینے جا رہی ہے. تو یہ اس کا صرف مقصد سکھوں کو یونٹی میں رکھنا ہے. کیا بات ہے، زبردست. تو چلیں اب جب ہم عمران خان صاحب اور آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیشن پہ آ گئے ہیں سنگھ صاحب، تو تھوڑی سی پنجابی میں بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو آپ بیٹھے بھی میرا خیال ہے لاہور میں ہیں، اور اب چونکہ آپ کا سکھ برادری سے تعلق ہے پنجاب کی، مجھے ویسے بڑی پنجابی بولنے کا بڑا شوق ہے، تو مجھے تو موقع چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ تسی پی ٹی آئی کدوں جوائن کیتی، تسی سیاست وچ کیویں آئے ہو؟ تسی پنجابی چ گل کر رہے ہو تو میں پنجابی چ تانوں جواب دیواں. جے تاسو پختو کی خبر کو نہ پختو کے جواب دے رکھا ہے سو. ماشاء اللہ کیا بات ہے، زبردست. اور بولیں جی میں نے پنجابی میں ہیگا پنجابی ہاں، پر میرے والدین جڑے وہ وادی قرات تو تعلق رکھتے ہیں، تو اس کر کے اسی گھر چ پشتو بولنے ہاں. تے جی میں ننکانہ صاحب چ پیدا ہوئے ہاں جولائی 1987 چ، اور اس تو بعد میں 2008 چ پنجاب یونیورسٹی آئی بی اے دے وچ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرن آیا، تے ادوں میں آئی ایس ایف جوائن کیتی. اور اس تو بعد 2010 چ میری پوسٹ گریجویشن تو بعد میں ملتان بزنس واسطے شفٹ ہو گیا، تے اودے نال ہی میں اس دا جو ہے آئی ایس ایف تو بعد پی ٹی مائنورٹی ونگ نو جوائن کیتا. اور اس طرح 2013 دے وچ میں جنوبی پنجاب دا صدر الیکٹ ہویا، اور پورے پاکستان چ سب تو زیادہ ووٹ لے کے ایز اے ریجنل مائنورٹی سیکٹری میں سب تو زیادہ ووٹ لے سن. بلکہ ریجنل مائنورٹی سیکٹری الیکٹ ہوئے سی، لیکن اوور آل ووٹ میں سب تو زیادہ لے سن، مطلب مسلم کمیونٹی تو بھی زیادہ ووٹ لے سن. تے
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ MPA ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ MPA ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ MPA ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 2023 ਦੁਬਾਰਾ नॉमिनेशन होगी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो द एनुअल सिख में आपका नाम आया है, ये किस किस आपकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए ये नाम डाला गया है? तो एक तो ये बताएं कि आपको सिलेक्ट किस तरीके से किया गया, और दूसरा कि मज़ीद इसमें और कौन कौन से ऐसे बड़े लोगों के नाम हैं, टॉप के 2-3 ऐसे नाम हमें बताएं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। ये नॉर्मली जो मेन मकसद हुआ कि करतारपुर का मैं स्पोक्स पर्सन था, तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स जो है वो क्रिएट होते रहे। तो उस हर्डल्स को मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो खत्म करने की कोशिश करता रहा और मुख्तलिफ पीस के लिए काम किया हमने। फिर जो कोरोना के दिनों में हमने चैरिटी पे काम किया, बहुत सारे हमने सैनिटाइजर जो है वो तकसीम किए, हमने राशन तकसीम किया। अभी भी जब सैलाब आया तो सैलाब में हमने पूरे जो पाकिस्तान से सिख कम्युनिटी ने जो है वो राशन इकट्ठा किया और हम सिंध लेके गए। हमने सिंध में गाजी खान में राशन तकसीम किया, तो उसको मैं देख रहा था, उसको मैं हेड कर रहा था। तो उन बुनियादों के ऊपर जो है मेरा नाम जो है उस लिस्ट में आया। जारी बात, उन्होंने अपना मेरिट चेक किया तो मेरिट में मेरा नाम आ गया और मेरी खिदमात को उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे टॉप 100 में मेरा नाम आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा कि कौन कौन है, तो और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं? जी मजहबी शख्सियात को अगर हम देखें तो हमारे 5 तख्त कहलवाते हैं। 5 तख्त जहां से हमारे फैसले होते हैं, जहां से मतलब हमारे शरीयत जो सिख मजहब की शरीयत है उसमें फैसले तख्त से आते हैं। कोई भी मुफ्ती जो है वो इसी तरह से फतवा नहीं दे सकता, वो फैसला 5 तख्तों से आता है, तो उसके बाद वो होता है। तो उसमें 2 तख्त के जो जथेदार हैं, जो हेड हैं, जो हमारे वो उसमें मेंबर्स हैं। हमारे अकाल तख्त साहब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसका जो जथेदार है यानी हरप्रीत सिंह, वो उसके मेंबर हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको मजहबी शख्सियात के हवाले से। कारोबारी शख्सियात में अगर देखें तो जो हमारी एक कीनिया के बैंक है, विक्टोरिया बैंक ऑफ कीनिया, उसका जो CEO है, चेयरमैन है, वो इसका हिस्सा है। बिजनेस कम्युनिटी से मैं करूं, ब्रिटानिया कंपनी का जो मालिक है वो इसमें है। सोनी कंपनी जो हमारी टीवी आपकी नशरियात की उसका मालिक इसमें है, इसका CEO। अगर मैं देखूं सियासत में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें 100 शख्सियात में से हैं। इस वक्त की चीफ मिनिस्टर पंजाब भारत के जो है भगवंत सिंह मान, वो इसका हिस्सा है। चैरिटी के हवाले से देखा जाए तो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो चैरिटी की है वो खालसा एड के नाम से है। वो दुनिया में हर जगह जाके वो अपनी एड पहुंचाती है। आपने उसका सबसे बड़ी जो मुझे जो ज्यादा अट्रैक्ट की कि जब रोहिंग्या में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त कोई दूसरी NGO वहां नहीं पहुंची, सिर्फ खालसा एड पहुंच के उन्होंने वहां पे लोगों को खेमे दिए, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर सबको खेमे दिए, उनको राशन दिया, उनमें खाना तकसीम किया। वो सरदार रवि सिंह खालसा जो है वो भी इसका इन 100 जो टॉप 100 हैं उनमें से इनका नाम है। इसके अलावा एक और भी बता दूं, चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के। आपका सियासत है जी 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 इस टॉप 100 में है। फिर इसी तरह से व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी प्रेस है, वो इस टॉप 100 में उनका नाम है। ये सारे जो है जो इंडिया का टॉप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ शोबों से लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब चूंकि आपका ताल्लुक से ज़ाहिर PTI के आप रुकन हैं, तो इस दफा जो इलेक्शंस का मामला है वो तो खैर फंसा हुआ है, अभी तो पता नहीं कब होगा, तारीख आएगी, लेकिन आपको टिकट वगैरह का क्या है सिलसिला? अभी भी आपने अकलियती सीट पर आना है या आपने इलेक्शन लड़ के आना है, और कोई हल्के का टिकट विकेट है जो आपको? नहीं जी, मुझे पार्टी ने जो हुक्म करना था वो मुझे जो हुक्म किया, मुझे 12 मार्च को कॉल है कि आप अकलियती सीट के ऊपर अपने पेपर सबमिट कर दें।
اور خان صاحب نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ آپ اقلیتی سیٹ پہ آئیں. پھر میں نے اقلیتی سیٹ کے اوپر اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سبمٹ کیے ہیں, اور میری جو ٹکٹ جو ہوتی ہے, نامینیشن ہوتی ہے, وہ ہو چکی ہے. پرائورٹی لسٹ میں ہماری جمع ہو چکی ہے, پارٹی کی طرف سے میرا نام اس میں آ چکا ہے, اور میں اس دفعہ پھر یعنی کہ امیدوار صوبائی اسمبلی ہو گیا. اوکے جی, انشاءاللہ جی, انشاءاللہ اسی طریقے سے اچھے کام کرتے رہیے سر. آپ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ایوانوں میں, اور اسی طریقے سے لسٹوں میں بھی نام آتا رہے, اور پاکستان کا نام بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور روشن ہوتا رہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. مہندر پال سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے جی, سکھ 100 میں ان کا نام آیا ہے اور ان کی خدمات کے حوالے سے. اور یہی وہ بات ہے پاکستان کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تو ساری کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک دوسرے سے جو محبت کا جو مظاہرہ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. کمپیریزن آپ باقی دنیا سے خود کر لیجئے گا.